عربوں کے ہاں ایک مشہور شخصیت جن کا نام لقمان تھا، قرآن میں انبیاء کا نام لے کر بہت بات ہوئی ہے، لیکن لقمان عام انسان تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حبشہ یا مصر کے رہنے والے تھے۔ بعد میں انہوں نے شام میں سکونت اختیار کر لی تھی اور سیدنا داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا تھا۔ سیدنا لقمان کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، البتہ دانا اور حکیم ضرور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکمت سکھائی تھی، تو لقمان کی حکیمانہ باتیں قرآن میں دہرائی گئی ہیں۔ اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں کتنے محبوب ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لقمان چھوٹے قد کے تھے اور ان کی ناک چپٹی تھی، اور ان کا نوبہ برادری سے تعلق تھا۔ نوبہ یعنی آج کل آپ اس کو سوڈان سے جانتے ہیں، تو سوڈان کے علاقے سے ان کا تعلق تھا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ لقمان کا تعلق مصر کے سیاہ رنگ کے لوگوں سے تھا، اور ان کے بڑے بڑے ہونٹ تھے، مگر اللہ نے انہیں حکمت اور دانائی عطا کر رکھی تھی۔ البتہ وہ نبی نہیں تھے۔ جیسے آپ نے عمومی طور پر افریقنز کو دیکھا ہو، سیاہ رنگت ہوتی ہے اور ہونٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس طرح کے سیدنا لقمان نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی حکمت اور دانائی سے نوازا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ خیر دینا چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اصل امپورٹنس یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ کسی کے پاس اللہ کی طرف سے دین کی سمجھ بوجھ ہو۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے لقمان کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ حبشہ یا مصر کے رہنے والے تھے، بعد میں یہ شام میں سکونت اختیار کر گئے تھے۔ ایک قول کے مطابق داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لیے قاضی بھی مقرر کیے گئے تھے، لیکن ان کی ابتدائی زندگی میں یہ غلام تھے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بنی اسرائیل کے لیے قاضی مقرر کیے گئے۔ ہر دم اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے اور شکر میں لگے رہتے تھے۔ تو لقمان اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ نے ان کو بڑی حکمت یعنی عقل و فہم، دینی بصیرت میں بڑا ممتاز مقام عطا کیا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ فہم اور شعور کس طرح سے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ راست بازی اور امانت اختیار کرنے، بے فائدہ باتوں سے اجتناب کرنے اور خاموشی کی وجہ سے مجھے یہ حکمت نصیب ہوئی ہے۔ ان کی حکمت اور دانش پر ایک واقعہ بھی آتا ہے جو بڑا مشہور ہے کہ یہ غلام تھے۔ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کی زندگی کے ابتدائی سال غلامی میں گزرے۔ یہ غلام تھے، ان کے آقا نے ان سے کہا کہ بکری کو ذبح کر کے اس کا سب سے بہترین حصہ لے آؤ، تو وہ زبان اور دل لے آئے۔ ایک دوسرے موقع پر یہی بات ان کے آقا نے کہی، لیکن اس دفعہ کہا کہ جو بدترین حصے ہیں وہ لانا، تو بھی وہ زبان اور دل ہی لائے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہے تو یہ سب سے بہتر ہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو یہ سب سے برے ہیں۔ ابن کثیر میں ان کا یہ واقعہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی حکمت عطا کر رکھی تھی، اتنے حکیم تھے، اسی وجہ سے بہت زیادہ اللہ کے شکر گزار تھے۔